السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ وقال تعالی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جس واقعے سے ایمان والے کا ایمان بڑھتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور، طاقتور، امیر ترین ملک، سب جان گئے ہوں گے وہ کون سا ملک ہے۔ کہنے کو سپر پاور ہے، کہنے کو امیر ترین ہے، باقی اگر صاف لفظوں میں کہا جائے ظالم، غاصب، دوسرے ملکوں کو جنگ کے لیے ابھارنا ہے، یہ اس کا شیوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے جو کوئی بھی ہوگا، اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا نہ ماننے والا ہو، اگر وہ ظلم و زیادتی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا میں سزا دیں گے، آخرت میں جو اس کے لیے سزا وہ تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سپر پاور ملک کو، جیسے آج کل سردی کا موسم ہے، ہمارے یو پی میں سردی بہت پڑ رہی ہے اس وقت۔ سردی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ، جس کو گاؤں میں دوارا کہتے ہیں، گھر کے دروازے کے سامنے آگ لوگ جلا کے بیٹھتے ہیں، دو چار لوگ آگ کے ذریعے سے اپنی ٹھنڈک کو دور کرتے ہیں۔ ہم اپنی دیہاتی زبان میں اگر ہم کہیں کیوڑا، کہ بھائی کیوڑا جلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امریکہ کے اندر آگ نہیں بلکہ صرف ایک چھوٹا سا کیوڑا جلایا ہے۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ آگ لگانے پہ آتا تو امریکہ کی تاریخ نقشے سے ختم ہو جاتی۔ پہلے زمانے کی جو قومیں گزری ہے وہ بھی اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی، سب سے طاقت و قوت والی قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیا تھا ان کو، ان کی انگلیوں کے اندر کی وہ انگلیوں کے ذریعے سے، اپنے ناخنوں کے ذریعے سے پتھروں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور اس سے مکانات اپنے بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے۔ اور قد کے اعتبار سے جس طریقے سے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، کھجور کے درختوں کے مانند ان کی ہائٹ ہوتی تھی۔ اتنی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ وہ بھی یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے۔ جیسے امریکہ کہتا ہے ہم سے زیادہ سپر پاور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ امریکن سے جو ملیں گے، جو وہاں کے ناگرک ہیں، وہ بھی اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھتے ہیں، سب کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو غیر امریکی ہیں، ان کو رہنے سہنے کا سلیقہ نہیں معلوم، ان کے ملکوں میں دیکھو گندگی اور کچرے کے ڈھیر ہیں، ان کو کیا پتا کہ کیسے جیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ لگائی ہے اس ملک کے اندر کہ وہ امریکہ جو سپر پاور تھا، اسباب و وسائل کے اعتبار سے اتنا طاقتور تھا، وہ اپنے پڑوس کے ملکوں سے پانی کا چندہ مانگ رہا ہے اس وقت۔ ہم کو آگ بجھانے کے لیے پانی دے دو، اس لیے کہ سمندر کے پانی سے تو آگ بجھائی نہیں جا سکتی، سمندروں کے پانی کے استعمال میں لایا، لیکن وہ چیز جو کیمیکل اس کے پاس موجود تھے وہ تمام کیمیکل کو استعمال کر لیا۔ وہ تمام جہاز جو اس کے پاس ٹیکنیکل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اتنی تو امریکہ میں مکھیاں نہیں اڑ رہی ہیں اس وقت جتنا کہ جہاز اڑ رہے ہیں اس پانی کو بجھانے کے لیے۔ نوجوانان اسلام جو سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کہاں ہے اور کیوں نہیں آتا، یہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کا عذاب۔
اسباب و وسائل میں سب سے زیادہ طاقت و قوت والا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسی ایسی ٹیکنیکل چیزیں بنائی ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے کہ روڈوں کے اوپر ایسے ایسے وال لگے ہوئے ہیں، اگر آگ لگ جائے، کچھ حادثات پیش آ جائے، وہ وال آٹومیٹک کھل جائے اور پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے تاکہ حادثے سے لوگ بچ سکیں۔ جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے ٹاوروں بلڈنگوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لال کلر کی پائپ لائن بچھی رہتی ہے، کبھی ایمرجنسی صورتحال میں اگر آگ لگتی ہے تو اس کو کھول دیا جاتا ہے، وہاں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسی مشینری لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آگ لگائی تو وہ سپر پاور طاقت والا ملک، وہ وسائل والا ملک، وہ ڈھیر ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے علاقے کے اندر آگ لگائی جیسے کہ اس انڈیا کے اندر ہم جس صوبے میں رہتے ہیں، مہاراشٹرا کے ممبئی کے اندر، پورے سب سے مہنگا علاقہ یہ ہے، اور اس صوبے میں بھی ایسے علاقے ہیں بہت مہنگے ہیں، جیسے کولابا کی طرف چلے جائیں، اور بھی جہاں اڈانی امبانی کا گھر ہے وہاں چلے جائیں، وہ اور بھی مہنگا علاقہ ہے۔ تو اس صوبے کے اندر وہ لاس اینجلس جس کو کہا جاتا ہے سب سے مہنگا علاقہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آج کا جو فرعون ہے اس نے کہا ہم 20 جنوری کو صدارت کی جب کرسی پہ بیٹھیں گے تو مشرق وسطیٰ کو ہم جہنم بنا دیں گے، ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، امریکہ کو ہی جہنم بنا دیا۔ وہ لوگ جو غزہ کے معصوم بچوں کے اوپر بم مارے جا رہے تھے، جن کے ایک آنسو نہیں نکلے تھے، ان لوگوں نے ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا، بڑے بڑے فلمی اسٹار جو اس علاقے کے ہیں، کہ آپ اسرائیل کو کہا کہ آپ مارو، آپ کے پاس پیسے کی کمی ہوگی تو ہم پیسے دیں گے، لیکن یہ جنگ رکنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے میں آتا ہے ظالموں کو تو ایسا پکڑتا ہے کہ وہ گردن بھی نہیں ہلا سکتا۔ وہ جن لوگوں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا، وہ ٹی وی پہ سی این این پہ آ کے روئے، ان لوگوں نے، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، لٹ گیا۔ اربوں ڈالر کے مکانات تھے، کھربوں ڈالر کے گھر تھے ان کے، جس اتنی دولت کے مکانات تھے جس دولت کا ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تصویر دکھایا کہ جیسے معصوم بچوں کو لے کر غزہ کے مظلوم مسلمان اپنے بچوں کو بم گرنے کے بعد لے کے بھاگتے تھے، ویسے ہی وہ لوگ اپنے کتوں کو، بلوں کو، جو کہ ان کی اولادیں تو ہے نہیں، اولاد تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، نسل ہے ہی نہیں، خاندان ہے ہی نہیں، نہ ان کے یہاں چاچا ہے، نہ ان کے یہاں تاؤ ہے، نہ ان کے یہاں بیوی ہے، کوئی بھی نسل نہیں ہے، سب ختم، کلچر ان کا ختم ہو چکا ہے۔ تو ان کے پاس کتے ہیں، بلی ہے، یہی سب ہے، جانور ہے۔ اپنے جانوروں کو جیسے غزہ کے مسلمان معصوم اپنے بچوں کو لے کے باہر نکلتے تھے، ویسے ہی اپنے جانوروں کو چھاتیوں سے، سینوں سے لگا کر روتے ہوئے، بلکتے ہوئے نکل رہے تھے۔ کچھ ایسے قسم کے لوگوں نے اس پہ ٹویٹ کیا کہ آخر معصوموں کے اوپر ترس نہیں آتا؟ کن معصوموں کے اوپر؟ جانوروں کے اوپر۔ ہم یہ نہیں کہتے جانوروں کے اوپر رحم نہیں کرنا چاہیے، جانوروں کے اوپر رحم کرنے کا سب سے زیادہ اسلام نے سکھایا ہے۔ جانوروں کو جہاں ایک طرح ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس جانور کو جب ذبح کرو تو کند چھری سے نہ ذبح کرو، اور ذبح کرو تو فوراً ذبح کرو، اس کے سامنے چھری نہ تیز کرو۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتائے ہیں، ان اصول و ضوابط کے تحت اس جانور کو کرنا ہے۔ یہاں اصل جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ظلم کرتا ہے اس کو ایسا پکڑتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے لیے قانون الگ ہے، اور وہ غیر ایمان والے ہیں تو قانون الگ ہے۔ جو ظلم کرے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، ظالموں کو کوئی بھی سفارش نفع بخش نہیں ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنا کے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان لوگوں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، اور جو بھی انسان ظلم کرے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔
ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظلم ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے، خاص کر کے علاقے کا امیر، بادشاہ جو ظالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، اس کی نہ کوئی نماز قبول کرتا ہے نہ کوئی روزے قبول کرتا ہے۔ ظلم ایسی نحوس منحوس چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا کے اندر دیتے ہیں۔ اس ملک کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ایک شاہ عالم بادشاہ گزرے ہیں۔ شاہ عالم بادشاہ نے قادر کو، جو ان کے دادا ان کے بڑے محسن تھے، ان کے پوتوں کو ننگا نچوایا تھا، پوتیوں کو ننگا نچوایا تھا، جبکہ قادر کے دادا جو تھے وہ بڑے محسن تھے شاہ عالم کے۔ لیکن جب قادر کو اقتدار حاصل ہوا تو شاہ عالم کے پوتیوں کو، پوتوں کو، یہاں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ یہ دنیا مکافۃ العمل ہے، جو کرو گے وہی بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، گرچہ دیر ہو جائے، اللہ کی کچھ مصلحت ہو اس میں، لیکن ملے گا ضرور اس کا بدلہ۔ چاہے بچوں پہ آپ ظلم کر رہے ہو، چاہے بیوی پہ ظلم کر رہے ہو، چاہے بھائی پہ ظلم کر رہے ہو، چاہے پڑوسی پہ ظلم کر رہے ہو، جس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، جہاں کہیں بھی آپ ظلم کر رہے ہو، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا ضرور، گھوم کے وہ چیز آپ کے اوپر آئے گی، بچ نہیں سکتا انسان۔ تو شاہ عالم کو قادر نے بعد میں اس کو، اس کی پوتیوں کو ننگے نچوایا، اور نچوانے کے بعد کہا کہ وہ وقت یاد ہے جس وقت میں میرے بچوں کو تم نے نچوایا تھا۔ اور شاہ عالم اس بوڑھے انسان کے اوپر قادر نے بیٹھ کر اس کی آنکھوں کو نکال لیا، جبکہ وہ کہتا رہا کہ رحم کرو، میں تو اس بڑھاپے تک قرآن کریم اس آنکھوں سے پڑھتا رہا، لیکن چونکہ مکافۃ العمل ہے دنیا، بدلہ ملتی ہے، بدلہ ملتا ہے اس کا، تو بدلہ ملا اس کو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی میں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ سب جانتے ہیں سب لوگ کہ انگریزوں کو سب سے بڑا شکوہ تھا ان سے کہ اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو ہم اس ملک سے کبھی نہ نکلتے۔ اور ان کا یہ جملہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب تک دنیا کے اندر ہوں، میرے جسم میں جان ہے، میں اپنے شاگردوں سے بات کہوں گا، اگر میں لڑنے کے قابل ہوں تو لڑوں گا، اور اگر لڑنے کے قابل نہیں رہوں گا تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ کھاٹ کے اوپر رکھو، اور میری آواز اگر نکلتی رہے گی، میں آواز لگا لگا کر یہ کہوں گا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے، انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، اور اس ملک سے انگریزوں کو نکالو۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عالم دین شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انگریز اس ملک سے نکل گئے تو حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمن سہواری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، سندھ کا، پنجاب کا علاقہ وہاں پہنچے، وہاں اسٹیشن پہ اترے تو کچھ لوگوں کا اختلاف تھا حضرت سے، اور وہ جو اختلاف رکھنے والے تھے وہ مسلمان تھے، چونکہ حضرت کا کانگریس سے کچھ تعلق تھا اور کانگریسی ہی تھے، اور ذہن اسی طرف مائل تھا، کانگریس کے سپورٹر تھے اس زمانے میں جس وقت میں ملک آزاد ہوا تھا۔ تو لوگ اختلاف رکھتے جیسے آج کے زمانے میں اختلاف رکھتے ہیں، کوئی کسی پارٹی کا، کوئی کسی پارٹی کا، اور مسلمانوں میں تو کچھ زیادہ ہی ہے، جتنے مسلمانوں کے سر ہیں، جتنی مسلمانوں کی سوچ ہے، اتنے ہی مسلمانوں کے لیڈر ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف رکھتے تھے، تو کچھ نوجوان ایسے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کانگریس کے حمایتی ہیں، ملک کو آزاد نہیں بٹوارا نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جوش میں آ کر حضرت کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت حفظ الرحمن سہواری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو بچانے کے لیے ان کے آگے کھڑے ہو گئے کہ ان کو پتھر لگنے نہ پائے۔ گالی تو نوجوانوں نے جو دیا تو دیا ہی، اب تو گالی تو فیشن بن چکی ہے نا، کب کس کو گالی دے دی جائے، تو گالی تو جو دیا تو دیا ہی۔ اور اس کے بعد ایک نوجوان جوش میں آ کے، چونکہ ایسے حالات میں، ایسے معاملے میں جب کوئی عالم دین کا معاملہ ہو، اس وقت میں تو کچھ ایسے جب اختلافی معاملہ ہو تو کچھ نوجوان جوش میں بھی آ جاتے ہیں نا، وہ ایک نوجوان جوش میں آ کے ننگا ہو کے ناچنے لگا ان کے سامنے، کپڑے اتار دیے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ صبر کی تصویر بنے ہوئے تھے، وہاں سے کیسے بچتے بچاتے بہرحال آ گئے۔
وہ اللہ تو بھول چکا نہیں نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. جیسے غزہ کے اوپر جو لوگوں نے ظلم اٹھایا ہے وہ سوچا کہ بھائی اللہ تو بھول چکا ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دلاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بھولا نہیں تھا، حضرت تو بھول چکے تھے. ایک وقت گزر گیا، ملک کا بٹوارا ہوا، پنجاب کے علاقے میں فساد ہوا. جب اس علاقے میں جب فساد ہوا تو وہی نوجوان جو ننگا ناچا تھا، فسادیوں نے اس کی ماں بہنوں کو اس کو باندھ کر اس کے سامنے نچوایا. اور اس کا بیان ہے کہ مجھے پھر وہ بات یاد آئی کہ میں ایک اللہ والے کے سامنے ننگا ناچا تھا، آج اللہ تعالیٰ اس کا بدل مجھے اس ظلم کا دے رہا ہے کہ میری ماں بہنوں کو یہ لوگ ننگا نچوا رہے ہیں. یہ ہے ظلم کا بدلہ. جو بھی انسان ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دنیا کے اندر دیں گے. تو لہٰذا میرے دوستوں، ہم سوچیں کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہوں، ہم اپنی ذات سے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے. اگر آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں وہ بھی ظلم ہے، اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں وہ بھی ظلم ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کر رہے وہ بھی ظلم ہے، اگر آپ جہاں کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں برابر کا معاملہ نہیں کر رہے، وہ ڈیوٹی نہ کرنا وہ بھی ظلم ہے. کہیں سے بھی اگر کہیں بھی کچھ چھوٹا موٹا بڑا معاملہ ہو رہا ہے وہ ظلم میں ہی داخل ہوگا. بیوی کو پیسہ نہیں دے رہے، خرچ نہیں دے رہے، یہ بھی ظلم میں شمار ہوگا. بچوں کا برابر دھیان نہیں دے رہے، یہ بھی ظلم میں شمار ہوگا. اور ظالموں نے جتنا بھی ظلم کیا ہے، ظلم کرنے کے بعد ان کا انت بہت برا ہوا ہے. جیسے فرعون کا نام آپ نے سنا ہے. فرعون کی پوری زندگی میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ بعض میں سر درد اس لیے پیدا کرتے، بیماری اس لیے دے دے تاکہ انسان میرے قریب آ جائے، مجھے یاد کر لے. اور جب انسان کو خوشحالی ہی خوشحالی ملتی ہے، کبھی سر میں درد نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے. تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اگر آپ کو سر درد نہیں ہو رہا ہے یا آپ کو بیماری نہیں ہو رہی تو اللہ آپ سے راضی ہے، اور بیماری ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے. یہ بھی علامت نہیں ہے. تو فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. اسی گھمنڈ میں وہ کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ بھئی سمندر میں ڈوب رہا ہوں، آمنت برب ہارون و موسیٰ، آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. اس وقت میں ایمان لانے سے کیا فائدہ؟ ظالم غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتلین جو تھے کربلا کے میدان میں جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا، حضرت ابو عبید ثقفی جب یہ کوفہ کے گورنر بنے ہیں تو ان کا مشن ہی تھا کہ جتنے بھی کربلا کے سانحے میں جو لوگ شامل تھے ان سب کو چن چن کر جتنے لوگ ملے اور ان کو ثبوت ملا، کسی کا ہاتھ کٹوا دیا، کسی کا پیر کٹوا دیا، کسی کی گردن مروا دی، جیسا جس کا ظلم تھا ویسے اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین جتنے تھے ان کو بھی سزائیں ملی. ابو مسلم خراسانی اس کا مشن ہی تھا کہ بنو امیہ کو ختم کر کے بنو عباس کو اقتدار میں لانا. بنو امیہ کے نام سے اس کو چڑ تھی، لیکن ابو مسلم خراسانی کا انجام کیا ہوا؟ لاسٹ میں ایک آدمی کے ہاتھ سے اس کی گردن ماری گئی، قبر تک نصیب نہیں ہوئی. حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا آپ نے. ایک طرف بڑی خدمات ہے اس کی، خدمات کا یہ عالم تھا فتوحات کا دیوانہ، اسلام کے پرچم گالنے میں اس کا سب سے زیادہ ہاتھ. مشن یہ تھا کہ سب سے زیادہ اسلام کوئی تبلیغ کی جائے اور فتوحات کی جائے اور علاقے اسلام میں اور اسلامی سرحدوں میں داخل کی جائے. ایک طرف تو یہ خدمات، قرآن کے اوپر پہلے زبر زیر نہیں لگا ہوا تھا، قرآن بغیر زبر زیر کا تھا، تو اعجمی لوگ کو پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی تھی. قرآن کے اوپر زبر زیر پیش لگانے والا حجاج بن یوسف. ایک طرف تو یہ خدمات، شراب نوشی وغیرہ سے بچتے تھے یہ، لیکن ایک طرف معاملہ یہ تھا کہ ظالم تھے. ظلم کا معاملہ ایسا تھا کہ اس نے تقریباً 1,10,000 انسانوں کا قتل کیا. 80 ہزار انسان اس کے جیلوں میں ایک ساتھ میں تھے، 30 ہزار عورتیں ایک ساتھ میں رہتی تھی. اس نے بڑے بڑے اللہ والوں کا قتل کرایا. آخر میں جو اس نے قتل کروایا ہے وہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بہت نیک بارسہ صحابی رسول ہیں.
ان کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ دیوانہ سا ہو گیا تھا، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے اندر یہ آتے تھے، دامن پکڑ کے کہتے تھے کہ اے اللہ کے اے ظالم، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیوں بنایا تو نے؟ یہ بار بار یہ بات کہتے تھے، تو نیند میں یہ بیدار ہو جاتا تھا جھجک کے، اور بار بار یہ کہتا تھا کہ مجھے اور سعید بن جبیر کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے لگائی، ایسی بیماری لگائی اس کو کہ ٹھنڈک اس کے سینے سے اٹھتی تھی، پورے بدن میں پھیل جاتی تھی۔ انگیٹھیاں جو آگ کی ہوتی تھی وہ جلا کے لائی جاتی تھی، وہ اپنے سینے سے لگا لیتا تھا کہ میرے اندر گرمی آ جائے، اور اتنا لگاتا تھا کہ سینہ جل جاتا تھا۔ لیکن یہ ٹھنڈک جو اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی وہ ظلم کی وجہ سے لگائی تھی، جو اس نے ظلم کیا تھا۔ حتیٰ کہ اس نے طبیبوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، اپنا علاج معالجہ شروع کیا، کیونکہ جب انسان سب تھک ہار جاتا ہے تو باباؤں کے چکر میں پڑتا ہے۔ بھائی پہلے دیکھو تو صحیح، کہاں آپ نے ظلم کیا ہے؟ کاروبار کیوں ٹھپ ہو گیا آپ کا؟ کہاں آپ نے ظلم کیا ہے کہ آپ کی فیکٹری بند ہو گئی ہے؟ کہاں آپ نے ظلم کیا، کس کا حق مارا ہے کہ آپ کے اوپر اتنے اثرات آ گئے، گھر کے اندر حالات آ گئے؟ دیکھو تو صحیح، آپ جانچو پڑتالو، کہیں ایسے تو نہیں بھائیوں کا حق مار کے بیٹھ گئے ہو، کہیں ایسے تو نہیں بہنوں کا حق مار کے بیٹھ گئے ہو۔ ان سب جب آدمی سے جب ظلم کر لیتا ہے، ان سب کے باوجود جب تھک ہار جاتا ہے تو ڈاکٹروں سے علاج کراتا ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے بعد پھر باباؤں کے پاس جاتا ہے، پھر گنڈے فلیتے میں پڑتا ہے، وہ پھر مزاروں پہ جاتا ہے، وہاں سے بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا وقت ہی لا دیتے، تب تک تو پار ہو جاتا ہے، 50-60 میں تو چلا جاتا ہے انسان، کتنا رہے گا دنیا کے اندر۔ تو میرے دوستو، حجاج بن یوسف نے پھر ڈاکٹروں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، طبیبوں نے کہا کہ بھائی ان کو بیماری جو ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، ذرا ہم جانچتے اپنے طور پہ۔ انہوں نے گوشت کا لوتھڑا دھاگے میں باندھ کر اس کے منہ میں ڈالا تو باہر نکالا تو اس میں سارے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ کہا یہ ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آخرکار پھر وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ حضرت سے دعا کرا دوں۔ آخر میں وہی پھر ہوتا ہے کہ جب باباؤں سے گنڈوں فلیتوں سب آدمی تھک جار جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھائی محلے کے امام صاحب ذرا دعا کی درخواست ہے آپ سے، دعا کریے کہ میرے پر بڑے حالات، یہ اللہ والوں کے پاس پہنچتا ہے، دعا کرانا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ ظلم کریں تو ہی حالات، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ہمارے پر حالات آ رہے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ دیکھ تو سب کچھ کرنا ہے لیکن اللہ والوں کو مت چھیڑنا، اللہ کے بندوں کو مت چھیڑنا، نیک بندوں کو مت چھیڑنا۔ تیرا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تو نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا، اب تو جان تیرا اللہ جانے۔ یہ وہ بندہ تھا کہ جس کے ڈر سے لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ حضرت اسمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کر دیا تو مدینہ منورہ گیا، یہ تو مدینہ منورہ ابھی پہنچا نہیں تھا تو ایک شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی، جس چہرے پہ ڈھانٹا باندھے ہوئے تھا کہ صرف آنکھیں دکھ رہی تھی۔ تو اس نے پوچھا اپنے بارے میں، ابھی چہرہ تو چھپا ہوا تھا نا، کہ حجاج کا کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو اتنے بڑے صحابی رسول کا اس نے قتل کرا دیا، لاکھوں انسانوں قتل کرا دیا، اتنا بڑا ظالم فاجر انسان آج تک میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں۔ یہ سنتے ہوئے غصے میں آگ بک، کیونکہ انسان کو جب اس کے سامنے حق بات کہہ دو تو بڑا ناراض ہوتا ہے، وہ سچ بات کہہ دو، اس کی کام کی بات اگر کر دو تو بڑا غصہ ہوتا ہے، بڑا برا لگتا ہے اس کو، یار مجھے ایسا کیسا کہہ دیا۔ تو اتنا ناراض ہوا وہ، غصے میں آگ بگولا ہوا، اور اپنے چہرے سے وہ کپڑا ہٹایا تو سامنے والے نے دیکھا، پہچان کے کہا مجھے پہچانا؟ کہا ہاں میں تو آپ کو پہچان گیا لیکن آپ مجھے نہیں پہچانے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا کہ میں مدینہ کا سب سے بڑا باولا انسان ہوں، میرے پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے دن میں 2-3 بار، اور ابھی جو میں بڑبڑا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا نا، وہ دورے پڑے تھے میرے اوپر، تب جا کے اس کی جان بچی تھی۔ جس انسان کا یہ عالم ہو کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے دورے پڑنے لگتے تھے، باولے ہو جاتے تھے، مصنوعی پاگل بن جاتے تھے، لیکن جب انسان کا انتقال ہوا، یہ مرا ہے، تو لوگوں نے اس کی قبر کے نشانات مٹا دیے ہیں
کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اس کی قبر کو، لاش کو نکارے کھولے اور لوگ اس کی قبر سے بے حرمتی، لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں، لہذا اس کے نشانات کو مٹا دو۔ تو جو کوئی بھی انسان ظلم کرے گا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور ملک ہو، کسی ملک کا صدر ہو، چاہے پردھان منتری ہو، وزیر اعظم ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے غیر نمازی ہو، جو بھی کوئی بھی ظلم کرے گا اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا میرے دوستو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ظلم ہو رہا ہو، کہیں نہ کہیں مظلوم بن جاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما رہے تھے کہ بھائی ظالم کی مدد سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ مدد ہے۔ مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ بھائی اس کی جب اس کا تعاون کرے انسان، اس کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو۔ تو مظلوم کی مدد تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کہ بھائی مدد کرو، تعاون کرو، پیسے دو، کچھ بھی کرو، اس کا سہارا بنو، اس کی سفارشی بن جاؤ، کچھ بھی کرو۔ لیکن ظالم کی مدد کیوں کریں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظالم کو ظلم سے روک دینا یہی مدد ہے اس کی۔ ظالم سے ظلم کو روک دینا، منع کر دینا، سمجھا دینا، یہ مدد ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بھی بچائے اور ظلم کرنے سے بھی بچائے، ظلم سہنے سے بھی بچائے اور ظلم کرنے سے بھی بچائے، دونوں دعا مانگا کریں۔ ظلم کرنے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ اور ظلم سہنے سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔